بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ناول ہے یہ عشق، پارٹ نمبر 3۔ آئیں شروع کرتے ہیں۔ انم، تم نے اپنے ڈیڈ سے بات نہیں کی؟ رحیم فکر مندی سے بولا۔ کی تھی، انم اداسی سے بولی۔ پھر؟ اس کے لہجے میں بے چینی تھی۔ پھر کیا؟ وہی جواب۔ نہیں، پتہ نہیں ڈیڈ اتنے مٹیریلسٹک کیوں ہے۔ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، نہ ہی پیسے سے ہم خوشیاں خرید سکتے ہیں، وہ اکتا کر بولی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن انہیں کون سمجھائے یہ بات؟ دانین مل جائے تو میں دوبارہ بات کروں گی ان سے۔ دانین کہاں گئی؟ وہ حیرت سے بولا۔ کسی نے اغوا کر لیا ہے اسے، اور ظاہر سی بات ہے ڈیڈ سے دشمنی کے عوض دانین کو اٹھا لیا۔ تو معلوم نہیں ہوا؟ ابھی تک تو نہیں، ڈیڈ بتا رہے تھے آہل حیات شاید ملوث ہے اس سب میں۔ کل صبح معلوم ہوگا یہ سچ ہے یا نہیں۔ اچھا، پھر کب مل رہی ہو تم مجھ سے؟ ویکینڈ پر تمہارا آف بھی ہوگا۔ ہاں، ویکینڈ ٹھیک ہے۔ انم، کال آ رہی ہے، میں تمہیں دوبارہ کال کرتا ہوں، کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ انم نے موبائل تکیے کے نیچے رکھا اور آنکھیں موند لیں۔ دانی، آج مجھے بہت کام ہے، سو تمہاری جانب سے کوئی شکایت موصول نہ ہو مجھے، وہ کف بند کرتا ہوا بولا۔ دانی جو بیڈ پر بیٹھی جمائی لے رہی تھی منہ بسورتی نیچے اتر آئی۔ نہ میرے پاس موبائل ہے نہ میگی، زندگی اجیرن کر دی ہے تم نے۔ دانی اس کے عقب میں کھڑی ہو گئی۔ آہل آئینے میں اسے دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہے، دونوں چیزیں مل جائیں گی، اور کچھ؟ وہ ٹائی کی نوٹ ٹائٹ کرتا ہوا بولا۔ دانی لب دبائے سوچنے لگی۔ اوہ، میں تو بھول گیا۔ آہل کی نظر دانی کی گردن پر پڑی تو بولا۔ ڈریسنگ ٹیبل کا دراز کھولا تو وہ سامنے ہی پڑا تھا۔ کیا؟ دانی آئیبرو اچکا کر بولی۔ آہل نے ہاتھ میں اٹھایا اور دانی کے قریب آ گیا۔ کیا مصیبت ہے اب؟ دانی اسے قریب پا کر بولی۔ آہل نے مسکراتے ہوئے لاکٹ دانی کی شفاف گردن کی زینت بنا دیا۔ یہ معمولی سا لاکٹ اب قیمتی ہو گیا ہے، وہ ستائش سے دیکھتا ہوا بولا۔ دانی نے آئینے میں دیکھا تو لاکٹ پر دانی لکھا تھا، جس کے اندر چھوٹے چھوٹے ہیرے مبسوط تھے۔ یہ کس خوشی میں؟ وہ ہاتھ میں پکڑتی ہوئی بولی۔ منہ دکھائی سمجھ لو، لیکن میں نے ویسے ہی لیا تھا بہت پہلے، اور ہاں دانی، اگر یہ تمہاری گردن میں دکھائی نہ دیا تو تمہاری خیر نہیں، کہہ کر وہ کوٹ اٹھا کر چلنے لگا۔ رفیق آئے گا، کپڑے بدل لو، ان کپڑوں میں تم باہر نہیں نکلنا۔ مجھے کیوں یہاں رکھا ہوا ہے؟ دانی اس کے سامنے آ گئی۔ دانی، مجھے بہت سے کام کرنے ہیں، رات میں بات کرتے ہیں، وہ دانی کو بازو سے پکڑ کر سائڈ پر کرتا ہوا بولا۔ آہ ظالم! دانی کراہ کر اپنا بازو دیکھنے لگی۔ آہل کا ہاتھ ناپ پر تھا۔ جب دانی کی آواز سنی، وہ ہاتھ اٹھاتا واپس آیا۔ کیا ہوا؟ وہ فکر مندی سے بولا۔ لوہے جیسا تمہارا ہاتھ ہے، کس نے کہا تھا یہاں سے پکڑنے کو؟ دانی نم آنکھوں سے اسے دیکھتی ہوئی چلائی۔ آئی ایم سوری، مجھے خیال نہیں رہا، آہل کہہ کر کپ بورڈ سے فرسٹ ایڈ باکس نکال لایا۔ جیکٹ اتارو، وہ باکس کھولتا عجلت میں بولا۔ کیوں؟ دانی پیچھے کو ہو گئی۔ احمق لڑکی، بینڈیج کروں گا، اب خود اتارو گی یا میں اتاروں؟ وہ ماتھے پر بل ڈالتا ہوا بولا۔ دانی منہ بناتی جیکٹ اتارنے لگی۔ دکھاؤ مجھے، وہ دانی کی بازو پکڑتا ہوا بولا، لیکن اب نیچے سے پکڑی تھی۔ پٹی سرخ ہو گئی تھی، مطلب اس نے زیادہ ہی زور سے پکڑا تھا۔ آہل افسوس سے پٹی کھولنے لگا۔ آئی ایم سوری، میں نے جان بوجھ کر نہیں پکڑا تھا، آہل بہتے خون کو صاف کرتا ہوا بولا۔ تکلیف سے دانی کی آنکھوں سے پانی نکلنے لگا۔ دانی خاموش تھی۔ میں تمہیں گولی نہیں مارنا چاہتا تھا۔ تم نے مجھے گولی ماری ہے، دانین زور دے کر بولی۔ آئی نو، کیونکہ میں دانین کو جانتا ہوں، اس لیے تم کبھی نکاح کے لیے راضی نہ ہوتی، مجھے معلوم تھا۔ اور اگر میری جان چلی جاتی پھر؟ میں پرانا کھلاڑی ہوں، میرا نشانہ کبھی نہیں چوکتا، صرف چھوٹا سا زخم دینا تھا تاکہ تم ڈر جاؤ، اور ایسا ہی ہوا، وہ پٹی کرتا ہوا بولا۔ تم انتہائی گھٹیا انسان ہو، دانی حقارت سے بولی۔ آئی نو، وہ دانی کا منہ تھپتھپاتا ہوا بولا۔ دانی تل ملا کر اسے دیکھنے لگی، جو ڈھیٹ بنا ہوا تھا۔ اب میں جا رہا ہوں، تنگ مت کرنا مجھے، کہہ کر وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ ہاں رفیق، بولو، آ گیا زبیر؟ ٹھیک ہے، میں بھی آ رہا ہوں۔
اہل راہداری سے چلتا ہوا زینے اترنے لگا۔ زبیر رنتھاوا لاؤنج میں ہی کھڑا تھا۔ اہل مصافحہ کرتا، بیٹھنے کا اشارہ کرتا خود ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھ گیا۔ بولو زبیر رنتھاوا، کیسے آنا ہوا؟ اہل جان بوجھ کر انجان بنا۔ دانین تمہارے پاس ہے؟ کیوں؟ وہ ضبط کرتے ہوئے بولے۔ تمہارے پاس کوئی ثبوت؟ تم یوں ہی آ کر مجھ پر الزام نہیں لگا سکتے۔ میں کوئی معمولی انسان نہیں ہوں۔ اگر یاد ہو تو وزیر اعلیٰ ہوں۔ وہ تفاخر سے بولا۔ جانتا ہوں اچھے سے، اور یہ بھی جانتا ہوں میری بیٹی تمہارے پاس ہے۔ اب اپنا مطالبہ کرو اور میری بیٹی کو میرے حوالے کرو۔ ٹھیک ہے، یہ چوہے بلی کا کھیل ختم کرتے ہیں۔ دانی میرے پاس ہے اور اب وہ یہیں رہے گی۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ وہ کھڑے ہو گئے۔ کول ڈاؤن، میں نے نکاح کیا ہے، اس سے یوں ہی نہیں رکھا اپنے پاس۔ اہل مطمئن سا بولا۔ زبیر کو آسمان گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ اگر نکاح کر لیا ہے تو ہم خلا لے لیں گے۔ میری بیٹی کو میرے حوالے کر دو اہل، ورنہ… ان کی آواز بلند ہو گئی۔ ورنہ کیا؟ اہل چلا کر کھڑا ہو گیا۔ رفیق کو اشارہ کیا۔ ورنہ جو میں کروں گا تم یاد کرو گے۔ فی الحال تو تم کچھ بھی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہو، اہل پرسکون انداز میں بولا۔ اگلے لمحے رفیق دانی پر گن تانے اسے لے آیا۔ دانین! زبیر اسے دیکھ کر تڑپ اٹھے۔ جہاں کھڑے ہو وہیں کھڑے رہنا۔ یہ گولی چلانے سے پہلے پوچھے گا نہیں؟ اہل، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئے۔ تم بھول رہے ہو کہ میرے گھر میں کھڑے ہو، اپنی اوقات میں رہو۔ اہل دھاڑا۔ زبیر لب بھینچے اسے دیکھنے لگا۔ دانی دم سادے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ کیا کہہ رہے تھے؟ خلا لوگے؟ جاؤ، میں بھی دیکھتا ہوں کیسے خلا لوگے۔ کیا ثبوت ہے ہمارے نکاح کا تمہارے پاس؟ بولو، تمہیں جو چاہیے وہ بولو۔ وہ مفاہمت پر آئے۔ ابھی تو مجھے کچھ نہیں چاہیے، لیکن بعد میں بتا دوں گا۔ دانی میرے پاس ہے، تم جا سکتے ہو۔ جب میرا دل کرے گا تمہارے سامنے اپنا مطالبہ رکھ دوں گا۔ اہل، میں پولیس کو لے آؤں گا۔ تم میری بیٹی کے بارے میں بات کر رہے ہو۔ وہ مٹھیاں بھیجتے ہوئے بولے۔ شوق سے لے آؤ۔ پہلی بات کہ مجھ پر ہاتھ کون ڈالے گا؟ دوسری بات، اگر تم مجھ پر اغوا کا الزام لگاؤ گے تو میں نکاح نامہ دکھا دوں گا۔ ہر صورت میں تمہارے ہاتھ خالی رہیں گے۔ سو خاموشی سے واپس چلے جاؤ۔ میرا فون تمہیں آ جائے گا۔ دانی تم آ جاؤ میرے ساتھ، یہ کچھ نہیں کرے گا۔ وہ دانی کا ہاتھ پکڑ کر بولے۔ ڈیڈ، آر یو میڈ؟ وہ مجھ پر آلریڈی ایک گولی چلا چکا ہے۔ آپ مجھے مروانا چاہتے ہیں کیا؟ مجھے اپنی زندگی بہت عزیز ہے، پھر چاہے کچھ دن اس گھٹی… دانی! اہل نے گھور کر اسے دیکھا۔ دانی نے لب وہیں مبسوط کر دیے۔ اہل حیا، تم اچھا نہیں کر رہے۔ ویل، کیسا محسوس کر رہے ہو اپنی جان کو کسی اور کے پاس دیکھ کر؟ تمہیں میں بعد میں بتاؤں گا کیسا محسوس کر رہا ہوں۔ وہ دانت پیستے ہوئے بولے۔ وہ باہر کا راستہ ہے، میرا پہلے ہی بہت وقت برباد کر چکے ہو تم۔ وہ سختی سے بولا۔ زبیر ہنکار بھرتے چلے گئے۔ اہل نے آئیبرو اچکا کر رفیق کو اشارہ کیا۔ وہ گن جیب میں ڈالتا نکل گیا۔ دانی ابھی تک خوف کے زیر اثر تھی، چہرے کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ دانی نے کپڑے چینج کیے تھے، لیکن بال بکھرے ہوئے تھے۔ اہل نے ہاتھ بڑھا کر دانی کے چہرے پر آئی شرارتی لٹوں کو کان کے پیچھے کیا۔ کمرے میں جاؤ، ناشتہ وہیں آ جائے گا۔ وہ اس کا منہ تھپ تھپاتا باہر کی جانب چل دیا۔ ملازم دانی کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا۔ پتہ نہیں کیا چاہتا ہے یہ شخص، دانی خوف سے کہتی زینے چڑھنے لگی۔ سر، آپ نے چیف سیکرٹری کو طلب کیا تھا۔ رفیق کی آواز ابھری۔ ہاں، آ گیا ہے وہ؟ اہل نے کان میں بلوٹوتھ لگا رکھی تھی۔ ٹھیک ہے، اسے بھیجو۔ اہل اسٹڈی روم میں ٹہل رہا تھا۔ چند ساعتوں بعد چیف سیکرٹری نمودار ہوا۔ شہر میں چوری ڈکیتی کی وارداتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ تم نے آگاہ کیا تھا تو پھر سدباب کیوں نہیں کر رہے؟ اہل صوفے پر بیٹھا تھا۔ وہ اہل کے عین سامنے براجمان تھا۔ سر، میں نے محکمے کے افسروں کو ہدایات جاری کر دی تھیں، لیکن کوئی خاطر خواہ پیش رفت دکھائی نہیں دے رہی۔ خیال رہے اب حکومت ختم ہونے والی ہے۔ اگر اس طرح کے حالات رہے تو عوام ووٹ نہیں دے گی۔ جی، میں آج پھر سے طلب کرتا ہوں افسروں کو، اور ڈیڈ لائن دیتا ہوں۔ اور سر، جو پروجیکٹ چل رہے ہیں وہ تو الیکشن تک تمام نہیں ہوں گے۔ ان کا کیا کریں، ختم کر دیں؟ نہیں، ختم مت کرو ابھی۔
سلو ڈاؤن کر دو، کیونکہ اگلی جو بھی حکومت ہوگی وہ پرانے منصوبے ختم کر کے نئے بنائے گی۔ ٹھیک ہے سر۔ اور کل محکمہ خدمات اور معمہ انتظامات کے سربراہ کے ساتھ میٹنگ تھی۔ سرکاری ملازمین کو کچھ زیادہ ہی مراعات دی گئی ہیں، ان میں کچھ ترمیم کر دی جائیں۔ وہ کہہ کر اہل کو دیکھنے لگا۔ ہر ادارے کے سرکاری ملازمین کو رہائش مت دو، چند مخصوص ادارے کے لیے مختص کر دو جن کا کام اہمیت کا حامل ہو۔ ہسپتال اور عوام کو تحفظ، ان دونوں چیزوں پر فوکس کرو۔ اہل فائل دیکھتا ہوا بولا، ٹھیک ہے سر، میں آج ہی میٹنگ رکھتا ہوں۔ کہہ کر وہ کھڑا ہوا اور مصافحہ کرتا نکل گیا۔ سر، دانین میم کمرے سے باہر نکل گئی ہیں۔ اہل کا بلوٹوتھ پر تھا۔ تم اس کے ساتھ رہو، میں آتا ہوں۔ وہ کہتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ یہ لڑکی سکون سے نہیں بیٹھے گی۔ میم آپ یہاں؟ ملازم اسے حیرت سے دیکھتا ہوا بولا، کیوں یہ تمہاری ملکیت ہے جو میں یہاں نہیں آ سکتی؟ دانی غصے سے بولی، نہیں میم، میرا مطلب آپ کو کسی چیز کی طلب تھی تو مجھے کہہ دیتی، میں لے آتا۔ وہ سر جھکائے بول رہا تھا، اپنا کام کرو تم، مجھے جو چاہیے ہوگا میں خود لے لوں گی۔ دانی منہ بصورتی کیبنز کھولنے لگی۔ کک کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس کے لیے کام کرنا دوبھر ہو گیا تھا۔ اگر کہیں کچھ نقص نکل گئے تو میری تو خیر نہیں اہل سر سے۔ وہ تشویش سے بولا، ہاں۔ دانی کو مطلوبہ شے مل گئی۔ وہ پینٹ کی جیب میں رکھتی باہر نکل گئی۔ دانی کو جاتا دیکھ کر وہ سانس خارج کرتا اپنا کام کرنے لگا۔ کہاں ہے دانی؟ اہل کمرے کے باہر کھڑا تھا۔ دانی اس کے عقب سے چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ پاؤں کی آہٹ سن کر اہل نے چہرہ موڑا اور خفگی سے دانی کو دیکھنے لگا۔ جنگلی بلی، تمہیں منع کیا تھا نا مجھے تنگ مت کرنا؟ وہ دانی کی جانب چلتا ہوا بولا۔ گارڈز 1 منٹ سے پہلے غائب ہو گئے۔ نہ مجھے فون ملا ہے نہ ہی میگی آئی ہے۔ اہل انگلی سے پیشانی مسلتا اسے دیکھنے لگا۔ یار اتنے کام ہوتے ہیں، میں بھول گیا۔ اچھا میں ابھی فون کرتا ہوں۔ اہل موبائل نکال کر نمبر ڈائل کرنے لگا۔ ہاں رفیق، سب سے پہلے ایک موبائل لے کر آؤ اور جس طرح بھی ممکن ہو دانی کی میگی لے آؤ اس کے گھر سے۔ دانی خاموش کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ بس کچھ ہی دیر میں تمہاری مطلوبہ چیز مل جائے گی۔ اب مجھے تنگ مت کرنا، میں کسی کام سے جا رہا ہوں، رات سے پہلے واپسی نہیں آ سکوں گا۔ اہل نرمی سے بول رہا تھا، مجھے باہر جانا ہے۔ دانی اس کی بات کو نظر انداز کرتی ہوئی بولی۔ اہل مسکرا کر اسے دیکھنے لگا، باہر تو تم میرے ساتھ ہی جا سکتی ہو اور ابھی میرے پاس ٹائم نہیں بالکل بھی۔ وہ جیب میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ دانی نے بال ٹیل پونی میں مقید کر رکھے تھے، پنکھڑی جیسے ہونٹوں پر پنک کلر کی لپسٹک لگا رکھی تھی۔ اگر تم مجھے باہر لے کر نہ گئے تو پھر دیکھنا میں کیا کرتی ہوں۔ تمہیں پھر سے واپس آنا پڑے گا، سو بہتر ہے پہلے مجھے باہر لے جاؤ، پھر جہاں جانا ہو چلے جانا۔ دانی دھمکاتی ہوئی بولی۔ اہل نے ایک نظر ہاتھ پر بندھی گھڑی پر ڈالی۔ 12 بج رہے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے چلو، لیکن جانا کہاں ہے؟ اہل اس کے ہم قدم ہوتا ہوا بولا۔ واک پر۔ دانی خوش ہوتی ہوئی بولی، واک تم گارڈن میں بھی کر سکتی ہو، میرا نہیں خیال وہ چھوٹا ہے واک کے لیے۔ مجھے باہر نکلنا ہے، کل سے مجھے قید کر رکھا ہے، ایسا لگ رہا ہے کسی جیل میں قید کر کے ڈال دیا ہے مجھے۔ اہل محظوظ ہوتا گارڈز کو اشارہ کرتا باہر نکل آیا۔ گارڈز ان کی تقلید کرنے لگے، لیکن کچھ فاصلے پر تھے۔ وہ گھر سے باہر نکل آئے تھے۔ کالونی بالکل ویران تھی۔ اہل جیب میں ہاتھ ڈالے چل رہا تھا۔ تم مجھے گھر میں بند کر کے رکھو گے؟ دانی جیکٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے چل رہی تھی۔ ظاہر ہے تمہیں چھوڑا تو بھاگ جاؤ گی، لیکن میری یونی میرا لاسٹ ایئر ہے اور تمہاری وجہ سے میں اپنا ایئر ویسٹ نہیں کروں گی۔ کوئی مسئلہ نہیں، تمہارے لیے پروفیسر گھر آ جائیں گے، پھر جا کر ایگزام دے دینا۔ وہ حل نکالتا ہوا بولا، مجھے اس گندے سے گھر میں نہیں پڑھنا۔ دانی منہ بصورتی ہوئی بولی، تمہیں پسند نہیں آیا میرا گھر؟ بالکل بھی نہیں۔ دانی کھل کر بولی، 1 منٹ دانی۔ اہل کا فون رنگ کر رہا تھا۔ ہاں بولو رفیق۔ ہاں میں بس نکلنے والا تھا، کچھ کام پڑ گیا۔ تم ایسا کرو میرا انتظار کرو وہاں اور انہیں بولو مت جانا مت، میں کچھ دیر میں آتا ہوں۔ اہل رخ موڑے بات کر رہا تھا۔
دانی نے پینٹ کی جیب سے سرخ مرچ والا شاپر نکالا اور مٹھی بھر لی۔ جوں ہی آہل دانی کی جانب بڑھا، دانی نے سرخ مرچ اس کی آنکھوں میں پھینک دی اور دوڑ لگا دی۔ دانی! وہ آنکھیں مسلتا ہوا چلایا۔ دانی پیچھے مڑے بنا اپنی تمام تر توانائی صرف کرتی سر پیر دوڑ رہی تھی۔ گارڈز اس کے پیچھے لپکے۔ یا اللہ، میں نکل جاؤں بس یہاں سے، دانی کالونی کا گیٹ دیکھ کر بولی۔ لیکن ایک جگہ پر اس کا پاؤں اڑ گیا اور دانی منہ کے بل جا گری۔ آہ آہ! دانی زمین بوس ہوئی کراہنے لگی۔ ایک گارڈ پانی سے آہل کا منہ دھلوا رہا تھا۔ گارڈز دانی کے سر پر پہنچ چکے تھے۔ بس بہت ہے، آہل سرخ آنکھیں لیے تیز تیز قدم اٹھانے لگا۔ گارڈز دانی کے گرد گن لیے کھڑے تھے۔ دانی منہ بناتی آہل کو اپنی جانب آتا دیکھ رہی تھی۔ اٹھو! وہ دانی کی بازو پکڑ کر دھاڑا۔ دانی کسی معصوم پنچھی کی مانند اس کے ساتھ چلنے لگی۔ نیچے گرنے کے باعث پینٹ بھی پھٹ چکی تھی۔ ڈاکٹر کو فون کر دو، آہل نے چہرہ موڑے بنا کہا۔ کمرے میں آ کر دانی کی بازو اپنی گرفت سے آزاد کی۔ دانی، میں اگر تمہیں نرمی سے ڈیل کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ایسی حرکتیں کرو۔ ایک بات اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لو، میری مرضی کے بنا تم یہاں سے ایک قدم بھی نہیں نکال سکتیں۔ وہ ضبط کرتا ہوا بولا۔ دانی لب بھیجے اس کی انگارہ بنی آنکھوں کو دیکھ رہی تھی۔ اب اگر تم نے کچھ الٹا سیدھا کیا تو میں بھی گن رکھ کر بات کروں گا، یاد رکھنا، کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ میرے کپڑے لے کر آؤ، وہ ملازم کو دیکھ کر بولا۔ آہل منہ دھو کر کپڑے چینج کر کے نکل گیا۔ دانی پر سیکیورٹی پہلے سے زیادہ سخت کر دی۔ رفیق، تم الیکشن کی تیاری بھی ساتھ میں شروع کر دو، اور ہاں، خیال رہے کوئی بد نظمی نہ ہو۔ ٹھیک ہے سر۔ اور معلوم ہوا ہے وہ کہیں نہیں گئے، صرف ہمیں دھوکہ دینے کے لیے ایسے ظاہر کیا جیسے انہیں کسی دوسری جگہ منتقل کر دیا گیا ہے، لیکن وہ وہیں پر تھے۔ رفیق خبری کی بتائی معلومات فراہم کرنے لگا۔ وہ وہاں تھے تو تمہاری نظروں سے کیسے اوجھل ہو گئے؟ بتاؤ مجھے رفیق، تمہاری نظر انہیں کیوں نہ دیکھ پائی؟ آہل غصے سے چلا رہا تھا۔ سر معلوم نہیں، ہم نے پورے گھر کا چپا چپا چھان مارا تھا، لیکن وہاں کوئی زیرو نہیں تھا۔ شاید کوئی ایسی جگہ بنائی ہو انہوں نے جہاں انہیں چھپا دیا ہو تاکہ ہم تلاشی لے کر اس جگہ سے مطمئن ہو جائیں۔ دیکھتا ہوں کتنے دن چھپا کر رکھتے ہیں، لیکن یاد رہے حکومت کی میعاد پوری ہونے سے پہلے یہ کام ہو جائے، ورنہ مشکل ہوگی۔ آہل فکر مندی سے بولا۔ جی ٹھیک سر، میں کام تیز تر کر دیتا ہوں۔ اور سر، الیکشنز کے لیے بینرز بنوانے شروع کر دوں پھر؟ ہاں کر دو، اور اس دفعہ ان جگہوں پر جلسے منعقد کرنا جہاں سے ہمیں کم ووٹ ملے ہوں۔ جی سر، اور ایک لڑکی آئی تھی، وہی والا کیس؟ آہل ہاتھ مسلتا ہوا بولا۔ جی سر۔ ٹھیک ہے، میں دیکھ لوں گا۔ خود ویسے بھی ہاتھ پر کھجلی ہو رہی ہے۔ وہ آہستہ سے مسکرایا۔ رفیق اس کی بات کا مفہوم سمجھ کر مسکرا دیا۔ سر، یہ دانین میڈم کا فون، اور میگی کو لانا مشکل ہے۔ دھمکی دینی پڑے گی زبیر کو، پھر شاید دے، کیونکہ گھر میں داخل ہونا اب بچوں کا کھیل نہیں۔ ہاں، ایک دو دھمکی دے دو، خود دینے آئے گا میگی کو۔ آہل سوچتا ہوا بولا۔ تم باقی سب دیکھ لینا، مجھے آرمی چیف سے ملنا ہے۔ آہل کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ جی سر، وہ تابعداری سے بولا۔ آہل موبائل پر انگلیاں چلاتا باہر نکل گیا۔ آہل کو دیکھ کر گارڈز بھی گاڑیوں کی جانب آئے۔ آہل اپنی لینڈ کروزر میں بیٹھ گیا۔ آگے پیچھے گارڈز کی گاڑیاں تھیں۔ چلو، آہل بلوٹوتھ کا بٹن دباتا ہوا بولا۔ آہل 11 بجے گھر میں داخل ہوا۔ دانی منہ بسوڑی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ آہل کمرے میں آیا اور کوٹ کا بٹن کھولتا آنکھوں میں ناراضی لیے بیٹھی دانی کو دیکھنے لگا۔ میری جنگلی بلی ناراض ہے؟ وہ نوٹ ڈھیلی کرتا ہوا بولا۔ دانی نے گھورنے پر اکتفا کیا۔ میں چینج کر لوں، پھر تم جنگ کا محاذ کھول لینا۔ آہل مسکراتا ہوا چل دیا۔ جاہل انسان، خود سارا دن گھر سے غائب اور مجھے یہاں نظر بند کر رکھا ہے۔ ہائے، میگی بھی نہیں آئی ابھی تک، دانی دکھ سے بولی۔ آہل ٹی شرٹ اور ٹراؤزر پہنے باہر نکلا۔ ہاں، کھانا بھیج دو کمرے میں، وہ کہتا ہوا دانی کے سامنے آ بیٹھا۔ چوٹ کیسی ہے اب؟ کھانا کھایا تم نے؟ وہ فکر مندی سے بولا۔ تمہاری وجہ سے لگی ہے مجھے چوٹ، دانی تقریباً چلائی۔ واہ، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، آہل محظوظ ہوتا ہوا بولا۔ تم ہو چور، میں نہیں، سمجھے؟ دانی خفگی سے بولی۔ اچھا چپ، کھانا آ رہا ہے، پھر بات کرتے ہیں۔ آہل آہٹ سن کر بولا۔
اس لڑکے کے کان نہ جانے کس چیز کے بنے ہیں۔ دانی بڑبڑائی۔ ملازم ٹرے ان کے سامنے رکھتا باہر نکل گیا۔ تم نے کھانا کھایا؟ اہل اسے دیکھتا ہوا بولا۔ ہاں کھا لیا تھا۔ جھوٹ بول رہی ہو تم، صبح سے کمرے سے باہر نہیں نکلی تو کھانا کب کھایا؟ تم اپنے کمرے سے گئے تھے یا مجھ پر نظر رکھ رہے تھے؟ اہل کا ڈمپل پھر سے اود آیا۔ تم پر ہمیشہ نظر ہوتی ہے، فکر مت کرو، اب کھاؤ جلدی سے۔ کیوں تمہارے پیچھے کتے لگے ہیں؟ تم بولتی بہت ہو، وہ جیب سے گن نکال کر سامنے رکھتا ہوا بولا۔ دانی دانت پیستی کھانا ڈالنے لگی۔ اہل مسکراتے ہوئے کھانے لگا۔ تمہاری آزادی کے لیے میرے پاس ایک ڈیل ہے۔ اہل اس کی جانب چہرہ موڑتا ہوا بولا۔ تم جیسے انسان سے ڈیل کی توقع ہی کی جا سکتی ہے۔ دانی اکتا کر بولی۔ اب بولو بتاؤں یا نہیں؟ وہ آئیبرو اچکا کر بولا۔ نہیں، میں کسی سے اچھے دن کا پوچھتی ہوں اور پھر میں کارڈز چھپواتی ہوں، تمہیں بھیجوں گی کہ اہل مجھے اپنی ڈیل بتا دو، پھر تم بتانا۔ دانی بدمزہ ہوئی۔ اہل مسکراہٹ دباتا اسے دیکھنے لگا۔ ڈیل یہ ہے کہ تم 5 مہینے میرے ساتھ رہو گی۔ اس خوشی میں؟ دانی نے اسے ٹوکا۔ ہماری شادی کی خوشی میں؟ ہوں؟ شادی؟ گولی مار کر کون شادی کرتا ہے؟ اہل حیات، وہ تفاخر سے بولا۔ اہل کم اور جاہل زیادہ لگتے ہو مجھے، دانی تپ کر بولی۔ آگے سنو اب، یہ 5 مہینے جب میرا دل کرے گا تمہیں کہیں بھی لے جاؤں گا، میری اجازت ہوگی تو تم اپنے گھر جاؤ گی، ورنہ یہیں میرے ساتھ رہو گی پورے 5 مہینے۔ اہل ہاتھ کی 5 انگلیاں دکھاتا ہوا بولا۔ اور ہاں، ایک ایگریمنٹ ہوگا جس پر ہم دونوں کے سائن ہوں گے۔ اگر تم اس ڈیل سے پیچھے ہٹی تو نتیجے کی ذمہ دار خود ہوگی۔ اور اس بکواس میں میرا کیا فائدہ؟ تمہارا فائدہ تمہاری آزادی، پھر تم گھوم پھر سکو گی، اپنے باپ کے پاس بھی جا سکو گی۔ کیا اتنا فائدہ کافی نہیں؟ وہ آئیبرو اچکا کر بولا۔ ہے تو فائدے میں، دانی سوچتی ہوئی بولی۔ اب جلدی بتاؤ، اتنا ٹائم نہیں ہے سوچنے کا، کیوں کسی کو مارنے کا ٹائم دے کر آئے ہو؟ دانی دانت پیستی بولی۔ خیر، صبح تک مجھے بتا دینا جو بھی فیصلہ کرو، کہہ کر اہل لیٹ گیا۔ دانی منہ بناتی لیٹ گئی۔ ایسے بھی تو ساتھ ہی رکھا ہے اس نے، تو ڈیل کرنے میں کیا فائدہ ہے، کم سے کم باہر تو نکلوں گی۔ دانی سوچ بچار کرنے لگی۔ عاصم، میں کیسے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤں؟ زبیر غصے میں چلائے۔ ابھی تک میں نے ثانیہ کو بھی نہیں بتایا کہ اس کمینے نے دانین سے نکاح کر لیا ہے۔ وہ مٹھیاں بھیجتے ہوئے بولے۔ سر، بات تو وہ ٹھیک کر رہا ہے، سچ میں ہم اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے، کیونکہ کوئی بھی تیار نہیں ہوگا، وہ بھی اس صورت میں جب اس کی حکومت چل رہی ہے۔ وہ سوچتا ہوا بولا۔ ایک تو اس کمینے کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، ورنہ اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھتا تو دیکھتے کیسے خود دانین کو چھوڑ کر جاتا یہاں۔ سر، مجھے نہیں لگتا وہ کچھ جانتا ہے کہ 10 سال پہلے کیا ہوا تھا۔ شاید وہ صرف عاقب حیات کی تلاش میں ہے، کیونکہ اگر جانتا تو کچھ اور کرتا، یہ سب نہیں۔ ہو سکتا ہے اسے دانین میڈم پسند آ گئی ہوں۔ وہ آپ جانتے ہیں وہ کتنا شدت پسند آدمی ہے۔ عاصم نے اپنا تجزیہ دیا۔ ہاں، معلوم تو مجھے بھی یہی ہوتا ہے، خاصا پرسکون ہے، ورنہ طیش میں ہوتا۔ وہ سوچتے ہوئے بولے۔ فی الحال سر، ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی کال کا انتظار کرنا ہے کہ وہ اپنا مطالبہ ظاہر کرے، تاکہ وجہ معلوم ہو سکے۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، پھر کل صبح سوچیں گے اس کے بارے میں۔ زبیر کھڑے ہوتے ہوئے بولے۔